میں ہوں نیاز عالم. سب کی سنی اب میری سنو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزو، پاکستان میں اس وقت معاشی حالات کسی طور بھی نہیں سنبھل رہے. یہاں تک کہ اس حکومت سے غیر تو غیر اپنے بھی ناراض ہوتے نظر آ رہے ہیں. دوسری جانب جو شہباز گل کا معاملہ ہے اس میں بھی کچھ ایسی باتیں سامنے آئی ہیں کہ جسے میں کہہ سکتا ہوں کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. اور جو پی ٹی آئی کی صوبائی قیادت ہے، یہاں تک کہ قومی قیادت بھی ہے، انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی کہ جن سے انہوں نے خود اپنے قائد کو، پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کو جھٹلا دیا ہے. یہ دو باتیں بڑی. لیکن اس سے پہلے میں ایک حادثہ ہوا ہے آج، جو کہ لاہور سے کراچی جا رہی تھی مسافروں سے بھری ہوئی کوچ، اور وہ آئل ٹینکر سے اس کا تصادم ہوا ہے، جس کے نتیجے میں ظاہر ایک آئل ٹینکر سے جب ٹکرائی ہے کوچ تو آگ بھڑک اٹھی، اور کوچ کے مسافر جو ہیں وہ اس میں جل کر خاکستر ہو گئے بیشتر، اور کوئی کم از کم 20 اموات ہوئی ہیں. اور یقیناً کوئی ایک جان بھی جو ہے وہ قیمتی ہے ایک مسلمان کے لیے. ایک مسلم معاشرے میں کسی ایک مظلوم کی جان جو ہے اس کی بھی قیمت ہے. 20 جانیں آج جو ہے وہ ضائع ہو گئیں. ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. ایک چیز میں کہتا چلوں کہ بالخصوص پاکستان میں پورے میں ہی، لیکن پنجاب میں محکمہ ٹرانسپورٹ میں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. تو میں گفتگو کا آغاز آج کرنا چاہوں گا شہباز شریف صاحب کی طرف، کہ جو اس وقت ہر طرف سے ان پہ تیر پھینکے جا رہے ہیں. اور پی ٹی آئی والوں نے تو ان کے کاموں میں کیڑے نکالنے ہی ہیں، مگر ان کے اپنے بھی ان سے ناراض ہو گئے. اس سے پہلے انہوں نے جو 14 اگست پر جشن آزادی کے حوالے سے مختلف پروگرامز میں شرکت کی، مختلف تقاریب میں شرکت کی، ان میں اسلام آباد میں ایک تقریب میں وہ شریک ہوئے کہ جس میں ناچ گانا رکھا گیا تھا، اور اس پر بڑی لیدے ہو رہی ہے. اور جو سماجی حلقے ہیں، بالخصوص جو ایسے اینکرز، ایسے کالمسٹ جو نون لیگ کی طرفداری کرتے ہیں، ان کی کھلم کھلا جانبداری ان کے لیے برتتے ہیں، انہوں نے بھی اس پر کہ پی ٹی آئی کے جلسوں میں اگر ناچ گانا ہوتا ہے، آپ نے بھی اپنے سرکاری خرچ پہ ناچ گانے کا اہتمام کیا، تو پھر فرق کیا رہ جاتا ہے آپ میں اور پی ٹی آئی میں. ادھر مفتاح اسماعیل نے ایک بار پھر سے جو ہے وہ جو ہے عوام پر پیٹرول کی قیمتیں بڑھا کر، عام طور پہ میڈیا میں کہا جاتا ہے کہ جی پیٹرول بم گرا دیا. میں اس طرح سے نہیں بات کروں گا. پیٹرول کی قیمتیں بڑھا کے عوام پر مصیبت کا ایک اور پہاڑ گرا دیا ہے. عوام پہلے ہی بہت پریشان ہے مہنگائی سے، اور اس میں یقیناً لوگوں کا یہی خیال ہے کہ جو پی ٹی آئی کی پچھلی گورنمنٹ جو 4-4.5 سال رہی، اس نے مہنگائی کا ایک طوفان برپا کر رکھا تھا، اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ اب یہ لوگ جو آئیں گے، بالخصوص شہباز شریف سے لوگ توقع کر رہے تھے کہ یہ استحکام لائیں گے قیمتوں میں. دوسری جانب جو حیرت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں پیٹرول کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں. ایسے میں یہ 6.5 روپے جو ہے اس کا اضافہ پیٹرول کی قیمت میں کرنا، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کرنا سمجھ سے بالاتر ہے. لیکن ڈھٹائی دیکھیے ان سیاستدانوں کی کہ وہ ہمارے میمن بھائی جو ہیں مفتاح اسماعیل، وہ کہتے ہیں جی میں اس کے پیچھے کھڑا ہوں، میں اسے اون کرتا ہوں اس فیصلے کو، اور یہ کل کو ثابت ہوگا کہ یہ فیصلہ بہتر تھا، یہ مناسب فیصلہ تھا. کیسے مان لیں گے بھائی؟ آج پورا پاکستان چیخ رہا ہے، پنجاب میں لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں، سندھ میں، کے پی کے، بلوچستان، ہر طرف سے چیخ و پکار مچی ہوئی ہے. لوگ سوال کر رہے ہیں کہ ایک طرف دنیا بھر میں جب تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں تو کیا وجہ ہے؟ کیوں آپ؟ مریم نواز نے اس پر بڑا سخت ری ایکشن دیا ہے. خود میاں نواز شریف کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ اب 1 روپے کا بھی بوجھ مہنگائی سے پسی ہوئی اس پاکستانی عوام کے کاندھوں پر ڈالا جائے. انہوں نے کہا کہ اگر اس کی کوئی بھی مجبوری ہے، حکومتی مجبوری ہے، میں اس میں شامل نہیں ہوں. میاں نواز شریف پیٹرول بڑھانے کی یہ جو نئی لہر ہے، جو نئی قیمتیں آج 6.5 روپے کے قریب جو بڑھائی گئی ہے پیٹرول کی قیمت، اس میں نواز شریف نے کھلم کھلا
اس سے انکار کر دیا ہے، اور بقول مریم بی بی کے وہ کہتی ہیں کہ اس فیصلے پر میں حکومت کے ساتھ نہیں ہوں اور عوام کے ساتھ کھڑی ہوں۔ اب بے شک اسے پی ٹی آئی والے یا معتبرین ان کے اسے نورہ کشتی کہیں، کم از کم آواز تو اٹھائی ہے۔ شہباز شریف کی حکومت کا مطلب ہے ان کے گھر کی حکومت، مگر مریم نواز اس فیصلے کے خلاف جو کہ عوام کے خلاف ہے، عوام کی کمر توڑ دینے کے مترادف ہے، مہنگائی کا ایک اور بوجھ ان کے کاندھوں پہ لاد دینے کے برابر ہے، کم از کم انہوں نے اتنی ہمت تو دکھائی ہے کہ اپنے چچا کی حکومت ہوتے ہوئے بھی اس فیصلے کے خلاف وہ عوام کی ساتھ کھڑے ہونے کو کہہ رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں عوام کے ساتھ کھڑی ہوں۔ عزیزو، شہباز گل کے حوالے سے جو معاملہ اتنا گرما گرم ہے، اس میں شیریں مزاری بھی آئی ہیں، اس میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے بھی اپنی طرف سے جو ہے جو اطلاعات ان کو دی گئیں وہ انہوں نے جو ہے وہ برملا اس کا اظہار کر دیا کہ تشدد ہوا ہے۔ یہاں تک کہ وکیل نے بھی، فیصل چودھری جو وکیل ہیں، انہوں نے بھی یہ الزام لگایا تھا پریس کانفرنس میں کہ 3 دن جو ہے وہ شہباز گل کو برہنہ کر کر ان پہ تشدد کیا گیا ہے۔ لیکن ہاشم ڈوگر صاحب نے شیریں مزاری، وکیل فیصل چودھری، نہ صرف ان کی باتوں کو بلکہ عمران خان کے ان کے بیان کو بھی جھٹلا دیا کہ شہباز گل پہ کوئی تشدد ہوا ہے۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہا کہ ان پہ کوئی تشدد نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے ایک بڑا خاص جو ہے وہ جملہ، بڑا معنی خیز جملہ کہا کہ شہباز گل سیکیور ہیں، وہ جیل میں آرام سے ہیں، اور یہاں ساری پی ٹی آئی کی قیادت بے چین ہے، بے آرام ہے۔ کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر صاحب وزیر داخلہ پنجاب جو مل کے آئے ہیں شہباز گل سے، وہ کہتے ہیں کہ شہباز گل اپنے اوپر تشدد کے حوالے سے کوئی میڈیکل نہیں کرانا چاہتے، اینڈ ہی از سیکیور، ہی فیل سیکیور۔ اور یہاں آپ وکیل صاحب بھی جو ہے وہ فرما رہے ہیں، وکیل کا تو کام ہی یہ ہے نا کہ وہ کیس کو بڑھا چڑھا کے بات کرے تاکہ اس کے موکل کے لیے جو ہے کوئی وہ گوشہ نرم ہو جائے، عدالت سے کوئی ریلیف مل جائے۔ تو لیکن جو سب سے بڑی بات ہے کہ خود عمران خان کانوں کے کچے ہیں، انہیں جو کہہ دیا جائے وہ آگے جو ہے اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ ہاشم ڈوگر صاحب ریٹائرڈ کرنل ہیں، آرمی سے ہیں، اور انہوں نے اس بات پر جو ہے وہ آج مہر لگا دی ہے یہ کہہ کر کہ ہی از سیکیور، اور ان پہ کوئی تشدد نہیں ہوا، اور اگر کوئی ہوا بھی تھا تو وہ اب نشانات چونکہ معدوم ہو گئے، وہ نشانات مٹ گئے ہیں ان کے جسم سے، اور اب وہ سیکیور ہیں اور وہ اب کوئی میڈیکل نہیں کرانا چاہتے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس معاملے کے تو آج جو ہے اس پہ مٹی ڈال دینی چاہیے بقول چودھری شجاعت صاحب کے کہ جی مٹی پاؤ۔ تو اب جو ہے یہ معاملہ مزید آگے بڑھتا ہے تو ہم آپ کو پھر اس حوالے سے بتائیں گے، لیکن جو شہباز شریف صاحب اس وقت گھر گئے ہیں، شہباز شریف صاحب غیروں کے نہیں بلکہ اب اپنوں کے نشانے پہ ہیں۔ یہ تیل کی پرائز بڑھانے پہ، 14 اگست پہ جو ناچ گانے کیے اس حوالے سے، اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ہوا الٹی چل پڑی ہے۔ شہباز شریف صاحب کے لگتا ہے کہ دن گنے جا چکے ہیں، کیونکہ ایک تبدیلی تو محسوس ہو رہی ہے، اور لوگ اب اس وقت پاکستان میں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بیشتر عوام کا یہ ذہن بن چکا ہے کہ اب مقابلہ 2 لوگوں میں ہے، 2 سیاسی پہلوانوں میں ہے، اور اس کے علاوہ باقی سب جو ہے وہ 2 نمبر کیٹیگری میں، جو ہمارے ہاں اساں جی سندھی میں چوندان تو بیو درجے جو جوڑا اساں جو کو ملاکھڑو تھیندو ہے ان میں، تو وہ جو سندھی ملاکھڑا ہوتا ہے اس میں پہلی نمبر کا جوڑ ہوتا ہے، پھر دوسری نمبر کا جوڑ ہوتا ہے، پھر تیسری، پہلوانوں کے جو ہے وہ کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے سیاسی اکھاڑے میں لوگ ہی 2 بچے ہیں، اور خود عمران خان نے اپنی 13 اگست کی تقریر میں یہ ببانگ دوہل کہا کہ جناب پلان یہ ہو گیا ہے اب کہ ستمبر میں نواز شریف کو لایا جا رہا ہے، جو کہ ممکنات میں نظر نہیں آتا۔ ستمبر تک نواز شریف کی واپسی ممکنات میں سے نہیں ہے، بہت سے ایسے پیچیدہ معاملات ہیں کہ ستمبر تک تو ان کی آمد ممکن نہیں ہے، لیکن ڈر ہے، یہ اندر کا خوف ہے عمران خان کے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب نیوٹرلز جو ہیں وہ واقعی نیوٹرلز ہو گئے ہیں، اور ان کی وہ جو آفر تھی کہ نیوٹرلز جو ہیں وہ غیر نیوٹرل ہو جائیں،
اور ان کو جیسے پہلے فیور دیتے آئے تھے اب بھی ان کو فیور دیں، تو انہیں بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ اب نواز شریف جو ہے وہ میدان میں اترنے جا رہے ہیں، اور اگر نواز شریف اترتے ہیں تو پھر یہ مان لیجئے کہ مقابلہ 1 on 1 ہے۔ عمران خان اب اس اکھاڑے میں پہلے نمبر جو جوڑ اکیلوں کو نہیں، اب وہ اکیلے نہیں ہیں، ہن شیر تے بلے دا مقابلہ ہے جی، اور شیر اور بلے دا مقابلہ اس طرح ہی ہے کہ نواز شریف اور عمران خان نیکسٹ الیکشن جو ہونے جا رہا ہے وہ جب بھی ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہمارے پالیسی ساز ہیں، جن کو کوئی نیوٹرلز کہتا ہے، کوئی فرشتے کہتا ہے، کوئی مقتدر حلقے کہتا ہے، میں بار بار کہتا ہوں یہ وہ جو ہمارے رکھوالے ہیں، جو ہمارے ملک کو ایک توازن سے لے کے چلنا چاہتے ہیں اور چلاتے چلے آ رہے ہیں، اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ذہن بنا لیا ہے، یہ ان کا یہ ذہن بن گیا ہے کہ ہاں پاکستان کی اب جو سیاست آنے والی ہے اس میں 2 لوگوں کا وزن ہے۔ اگر ایک طرف عمران خان اب اپنی اسٹریٹ پاور دکھا رہے ہیں، اور جو پچھلے دنوں انہوں نے بڑی دھمکی دی تھی کہ میرے پاس وہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر بنگال میں جو ہے مشرقی پاکستان میں ایک سب سے بڑی سیاسی جماعت کو لا کے فوج کے سامنے کھڑے کر دیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں پاکستان 2 لخت ہو گیا اور مشرقی پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش میں تبدیل ہو گیا، ان اشاروں میں انہوں نے بات کی تھی، اور وہ یہ پاکستان کی موجودہ صورتحال کہ جناب اب پی ٹی آئی کو فوج کے سامنے کھڑا کر دیا، اس کا کوئی نقصان ہونے جا رہا ہے۔ تو خان صاحب آپ یہ غم نہ لیں، آپ اس غم میں ہلکان نہ ہوئے جائیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، تو اللہ کرے کہ آپ اسی طرح سے فٹ رہیں، قوم اور ملک کے لیے مثبت سوچیں، مثبت سوچیں، مثبت سوچیں سر۔ اس منفی رجحانات جو آپ کے ذہن میں پل رہے ہیں یا ڈالے جاتے ہیں، ان سے آپ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ خدا را آپ پاکستان کے لیے مثبت سوچنا شروع کر دیجئے، مثبت عمل کیجئے، دوسرے لوگوں پر کیچڑ اچھالنے کے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ بار بار ذکر کرتے ہیں، آپ نے تو گندے لوگوں کو بھی سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے انہیں راہ راست پہ لے آئے۔ آپ بھی کچھ ایسا کریں، جنہیں آپ گندے کہہ رہے ہیں ان کو اگر راہ راست پہ لے آئیں اور ان کو ساتھ لے کے چلے تو یہ 1 اور 1 11 ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کا، پاکستان کی عوام کا اللہ حامی و ناصر ہو، پاکستان کی فوج زندہ باد پائندہ باد رہے، پاکستان زندہ باد پائندہ باد رہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اور یہ جو آئیکن آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو دبا دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک فوری اس کا نوٹیفیکیشن پہنچے۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔